السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں پارس جہانگیری، جس کے نام کا مطلب قیمتی پتھر تھا، لیکن میں قیمتی نہیں تھی، صرف پتھر تھی جسے ہر شخص اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھتا تھا اور جب جیسے دل چاہتا اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ میری خود کی نہ کوئی ذات تھی نہ ہی پہچان تھی، میں بس ایک راستے میں پڑا پتھر تھی جو سب کو کھٹکتی تھی۔ حالانکہ میری وجہ سے کبھی کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی سب مجھ سے جانے کون سے بدلے لینے پر تلے ہوئے تھے۔ میں یتیم تھی، بے سہارا تھی، ان پڑھ تھی اور بہت خاموش طبیعت اور ظلم کو چپ چاپ برداشت کرنے والی تھی، اور شاید یہی میرا قصور تھا جس کی سزا ساری عمر میں نے بھگتی تھی۔ کہتے ہیں ظلم کرنے والے سے زیادہ قصوروار ظلم سہنے والا ہوتا ہے، اور میں چپ چاپ ظلم سہتی تھی تو میرا قصور زیادہ تھا۔ ایک اور قصور جو قسمت نے میرے کھاتے میں ڈالا تھا وہ یہ تھا کہ میں لوگوں کے گھر رہتی تھی۔ میرا خود کا گھر اور چھت نہیں تھی، اس لیے مجھے سب اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے تھے، اور اپنی چھت بچانے کے لیے مجھے سب کی سننی پڑتی تھی۔ میں اپنے تایا کے گھر پر رہتی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ میں ہمیشہ سے ہی تایا کے گھر رہتی تھی۔ بہت پہلے جب میں چھوٹی تھی تو ہمارا اپنا گھر ہوا کرتا تھا جس میں امی، ابو اور میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ میرے ابو بینک میں ملازم تھے اور امی ایک اچھی ہاؤس وائف تھیں جو میرا اور ابو کا خیال رکھتی تھیں، ہمیں مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلاتی تھیں اور ہمارے لیے فکر مند ہوتی تھیں۔ میرے ابو ایک بہت اچھے آدمی اور کمال کے باپ تھے۔ جتنی زندگی میں نے ابا کی شفقت کی چھاؤں میں گزاری تھی، بہت ہی حسین گزاری تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا جو میری امی کے نام پر تھا، اس پر پورے خاندان نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ میرے امی ابو اعلیٰ اخلاق والے تھے، کوئی برا بھی کرتا تو مسکرا کر ملتے تھے اور کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا، اور یہی تربیت امی نے مجھے بھی دی تھی۔ میری تائی امی اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالنے میری امی کے پاس ہی آتی تھی۔ جانتی تھیں میری ماں ہی ایک وہ عورت ہے جو ہر کھری کھوٹی صرف سنتی ہے، کہتی کچھ بھی نہیں۔ میری امی تھوڑے میں بھی گزارا کرنے والی عورت تھی، کیونکہ اماں کا میکا بھی کوئی اتنا امیر نہیں تھا۔ میکے میں صرف اماں کی ماں یعنی میری نانی اور اماں کے بھائی یعنی میرے قاسم ماموں تھے۔ قاسم ماموں کے 2 بیٹے تھے، اور مومانی کے بارے میں نے سنا تھا کہ بڑی ہی چلاک اور جھگڑالو عورت ہیں۔ میں خود کبھی بھی ماموں مومانی سے نہیں ملی تھی، کیونکہ نہ کبھی وہ ہمارے گھر آئے تھے اور نہ ہی کبھی ہم ان کے گھر گئے تھے۔ امی مجھے اسکول چھوڑنے جاتی تھیں تو کبھی کبھی راستے میں نانی سے بھی ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے یہ جان کر بہت تعجب ہوتا تھا کہ نانی مومانی سے بہانہ بنا کر گھر سے نکلتی تھیں اور میری امی سے ملتی تھیں۔ اپنی ہی بیٹی سے ملنے کے لیے وہ بہانے کیوں بناتی تھیں، میرا چھوٹا سا دماغ نہیں سمجھ پاتا تھا۔ مجھے بس نانی سے ملنے کا انتظار ہوتا تھا، کیونکہ نانی بہت اچھی تھیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور میرے لیے چاکلیٹس لاتی تھیں۔ اور پھر ایک دن کچھ بہت عجیب سا ہوا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ جمعرات کا دن تھا اور جمعرات کو نانی مجھ سے اور اماں سے ملنے آتی تھی۔ میرے اسکول سے تھوڑے فاصلے پر ایک پارک تھا جہاں نانی ہم سے ملنے آتی تھی، اور پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے، اور اماں ساتھ کھانا بھی بنا کر لاتی تھی جو ہم تینوں مزے سے کھاتے تھے۔ اس دن بھی اسکول سے واپسی پر میں اور امی پارک چلے گئے جہاں ہماری مخصوص جگہ پر نانی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اور اماں بھی بیٹھ گئے، کچھ باتیں ہوئیں اور پھر اماں نے بیگ سے ٹفن نکال کر کھانا ہمارے سامنے رکھا۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ کسی کی پاٹ دار آواز ہمیں سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چلاک سی عورت اور غصے سے لال پیلا ہوتا مرد ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اماں اور نانی کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا، اور مجھے پتا چلا کہ وہ چلاک عورت میری مومانی ہے اور غصیلا مرد میرے قاسم ماموں ہیں۔ مومانی کی کسی دوست نے نانی کو پارک آتے ہوئے اور ہم سے ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور فوراً مومانی کو بتا دیا تھا۔ پھر کیا تھا، مومانی آندھی طوفان کی طرح قاسم ماموں کو لے کر نانی پر چھاپا مارنے نکل گئی تھی اور رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا تھا۔ اماں نے ماموں کو اور مومانی کو باری باری سلام کیا تھا، لیکن دونوں نے اماں کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ قاسم ماموں نے تو اماں کو اگنور کیا، لیکن مومانی، ان کی زبان کے آگے تو خندق تھا اور ان کی پاٹدار آواز کانوں کے پردے پھاڑتی تھی۔
ازلی روایتی بھاوچ کی طرح وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اماں کی کلاس لینے لگ گئیں۔ میں ان دنوں روز رات کو اماں کے ساتھ ARY پر نشر ہونے والا ڈرامہ بیبی باجی بہت شوق سے دیکھتی تھی، اور اس وقت ممانی مجھے عذرا لگ رہی تھی، اور ماشاءاللہ سے ممانی کی شکل نہیں تو زبان بالکل عذرا بھابی جیسی تھی۔ میں بہت دلچسپی سے اپنی عذرا بھابی یعنی اپنی ممانی کو دیکھنے اور سننے لگی۔ ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے کان بہت غور سے سن رہے تھے، اور پھر کچھ ایسے الفاظ بھی ممانی نے بولے جو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ میں 14 سال کی ہو چکی تھی اور اب تمام الفاظ کے مطالب اچھی طرح سے سمجھ لیا کرتی تھی۔ ممانی نے بہت توہین امیز لہجے میں میری ماں سے کہا تھا کہ تم جیسی بے شرم اور بے حیا لڑکیاں جو یونیورسٹیوں میں تعلیم کے بہانے لڑکے ڈھونڈنے جاتی ہیں اور پھر بے حیائی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے اپنی مرضی سے شادی بھی کر لیتی ہیں، تو پھر ان کو بالکل حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماں سے ملے۔ ارے اتنی ہی ماں کی یاد آتی تھی تو اس اپنے عاشق سلیمان کے ساتھ تم بھاگی ہی کیوں؟ رہتی نا اپنی ماں کے ساتھ۔ کیا وہ اب خوش نہیں رکھتا کہ دکھڑے سنانے کو بہانے سے ماں کو بلاتی ہو؟ یہی ہوتا ہے ماں باپ کی ناک کٹوا کر شادی کرنے والیوں کو۔ سلیمان جیسا گندا آدمی ہی ملتا ہے۔ سلیمان میرے ابو کا نام تھا، اور ممانی میرے ابو کے بارے میں اتنے غلط الفاظ استعمال کرتے ہوئے جانے اپنے دل کی کون سی بھڑاسیں نکال رہی تھیں۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ میرے امی ابو کی لو میرج ہے، لیکن دونوں نے بھاگ کر شادی کی تھی یہ مجھے پتا نہیں تھا، بلکہ میں نے تو امی ابو کی شادی کا البم بھی دیکھا تھا جس میں تمام فیملی کے لوگوں کے ساتھ اماں کی تصاویر تھیں۔ تو پھر ممانی ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ ممانی اماں اور نانی پر بہت گرجی برسی تھی۔ پھر ماموں نانی کو زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں اور اماں بھی سر جھکائے گھر آ گئے تھے، لیکن اس دن جس سچائی سے میرا سامنا ہوا تھا وہ میرے لیے تھوڑی عجیب تھی۔ ایسی سچائی جو مجھے میرے ماں باپ سے پتہ لگنی چاہیے تھی، لیکن مجھے وہ سچائی ممانی کی کڑی ہوئی زبان سے پتہ لگی تھی۔ میری امی اور ماموں دو ہی بہن بھائی تھے۔ میرے نانا جان کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور میری نانی سنگل مدر تھی جنہوں نے بہت محنت سے میری اماں کو اور قاسم ماموں کو پالا تھا۔ قاسم ماموں کی نوکری ہوئی تو نانی بہت دھوم دھام سے ان کی شادی کی اور سوچا کہ اب زندگی سکون سے ہوگی، لیکن آنے والی نے سب کا سکون غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ تہمینہ ممانی قاسم ماموں کی پسند تھی، سو تہمینہ ممانی کا جو دل چاہتا وہ کرتی تھیں، اور قاسم ماموں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ میری اماں یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھیں جب ان کی ملاقات میرے ابو سے ہوئی تھی۔ تھوڑی بہت ملاقاتوں کے بعد دونوں کو محسوس ہوا کہ اب ان کو شادی کر لینی چاہیے۔ ڈگری مکمل ہونے اور نوکری لگنے کے بعد میرے ابو نے اپنے بھائی اور بھاویج کو رشتہ لینے بھیجا تھا، لیکن سامنے بھی تہمینہ ممانی تھیں جنہوں نے رشتے کی بات کرنے کی جگہ بات کو بگاڑ دیا۔ قاسم ماموں بھی تہمینہ ممانی کے سوا کسی کی نہیں سنتے تھے، سو رشتے کی بات چلنے سے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ اماں نے بہت کوشش کی لیکن قاسم ماموں کسی صورت بھی نہ مانے، اور پھر نہلے پہ دہلا یہ ہوا کہ تہمینہ ممانی میری اماں کے لیے اپنے آوارہ اور بدماش بھائی کا رشتہ لے آئیں۔ نانی اور اماں نے رشتے سے انکار کر دیا، لیکن تہمینہ ممانی نے قاسم ماموں کو راضی کر لیا تھا، اور یوں میری اماں کی شادی ممانی کے بھائی سے طے ہو گئی۔ لیکن عین نکاح سے ایک دن پہلے میری اماں نانی کے کہنے پر گھر سے بھاگ گئیں۔ نانی ماں تھیں، بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتی تھیں۔ اماں نے میرے ابو سے نکاح کر لیا اور واپس گھر آ گئیں۔ قاسم ماموں اور تہمینہ ممانی نے امی کو گھر پر رکھنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ تہمینہ ممانی نے قاسم ماموں کو اس قدر مینیپولیٹ کیا تھا کہ وہ میری اماں کو جان سے مارنے تک آ گئے تھے۔ یہ تو نانی نے اماں کو بچا لیا تھا، اور پھر عزت بچانے کا یہی حل تھا کہ قاسم ماموں خود میری اماں کو میرے ابا کے ساتھ رخصت کر دیتے، سو یہی کیا گیا۔ رشتہ جوڑنا اب سب کی مجبوری بن گئی تھی، سو دنیا کے سامنے قاسم ماموں نے پورے رواجوں کے ساتھ میری اماں کو رخصت کیا تھا، لیکن رخصت کرتے وقت میری اماں سے سب رشتے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے تھے۔ قاسم ماموں کے نزدیک میری اماں بہت بڑی گنہگار تھیں، اور ان کا گناہ اپنی پسند کی شادی کرنا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ قاسم ماموں نے ابھی بھی اپنی مرضی اور پسند اور محبت کی شادی کی تھی، لیکن ان کے لیے سب کچھ اچھا تھا۔ وہ مرد تھے، محبت کر سکتے تھے،
لیکن اپنی بہن کو یہ حق نہیں دیتے، بلکہ اس حق کو استعمال کرنے والی ہر لڑکی کو گناہ گار تصور کرتے تھے۔ خیر جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، سو اماں وہاں سے رخصت ہو کر میرے ابا کے گھر آ گئیں۔ ابا نے ایک چھوٹا سا مکان اپنی محنت سے بنایا ہوا گھر بنا دیا تھا۔ جو میرے ماں باپ نے کیا تھا وہ میرے نزدیک بالکل بھی غلط نہیں تھا، لیکن مجھے یہ بات بری لگی تھی کہ میں اب بڑی ہو رہی تھی اور ہر چیز کو سمجھتی تھی۔ اماں ابا کو خود ہی مجھے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ میں تھوڑی سی خفا رہی اماں ابا سے، لیکن پھر مان گئی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا، قاسم ماموں نے نانی کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ میں اور اماں نانی سے نہیں مل سکتے تھے۔ ابھی نانی سے نہ ملنے کا دکھ تازہ تھا کہ اچانک سے کچھ ایسا ہوا جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ہمارے وہم و گمان میں تھا۔ کچھ ایسا جس نے میری اماں اور ابا کی زندگی بالکل بدل کر رکھ دی تھی، اور صرف زندگی بدلی ہی نہیں تھی، جہنم سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ ہمارا خوشیوں بھرا گھر تو اس دن ماتم میں بدل گیا تھا جب ابا صبح بینک گئے اور دوپہر کو دروازے پر زوردار دستک ہوئی، ایسی دستک جس نے ہمارے اندر تک ہلا دیے تھے۔ اماں سے پہلے میں دروازے کی طرف بھاگی تھی، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور آسمان سر پر آ گرا تھا۔ میں نے خوف اور وحشت سے اماں کی طرف دیکھا جو میرے پیچھے ہی کھڑی تھیں اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی جو ناقابل یقین اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اس روز میری طبیعت خراب تھی تو میں اسکول نہیں گئی تھی۔ ابا نے بھی بینک سے چھٹی کر لی تھی کہ مجھے اسپتال لے کر جائیں گے، لیکن 10 بجے کے ٹائم تک ابا کو بینک سے کال آ گئی کہ ضروری میٹنگ ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں۔ ابا نے مجھے کہا کہ وہ واپس آ کر مجھے اسپتال لے کر جائیں گے، اور وعدہ کیا کہ نہ صرف میرا من پسند فیری ٹیل والا فراق دلوائیں گے بلکہ کھانا بھی ہم باہر ہی کھائیں گے۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی کہ ابا کب آئیں گے، لیکن ابا نہیں آئے۔ گھڑی نے 12، پھر 1، پھر 2 اور پھر 3 بجا دیے، لیکن ابا نہیں آئے تھے۔ میری طبیعت جو پہلے سے خراب تھی تو اور خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں اور اماں بہت فکر مند بھی تھے، یہ ابا ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ ابا کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ بالآخر اماں ہی مجھے قریبی ہسپتال لے کر گئیں اور دوائی لے کر ہم گھر آ گئے، لیکن ابا نہیں آئے تھے۔ میں اور اماں پریشانی سے بیٹھے ابا کا انتظار ہی کر رہے تھے کہ کسی نے گیٹ ایسے کھٹکھٹایا جیسے توڑ ہی ڈالے گا۔ میں بھاگ کر فوراً سے دروازے کے پاس پہنچی اور سامنے کا منظر میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ صرف میرے لیے ہی نہیں، اماں کے لیے بھی وہ منظر ناقابل قبول اور ناقابل یقین تھا۔ بیک وقت آسمان ٹوٹ کر میرے اور اماں کے سروں پر گرا تھا۔ دروازے کے اس پار پولیس کی بھاری نفری اور میڈیا کھڑی تھی، اور ان سب کے بیچ سر جھکائے ہتھ کڑی پہنے کھڑا شخص میرا باپ تھا۔ پولیس کی حراست میں موجود شخص میرا باپ تھا۔ میں اور اماں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور پھر پولیس یونیفارم میں چند سپاہی تیزی سے ہمارے گھر میں گھسے اور تلاشی لینے لگے۔ پورا گھر منٹوں میں انہوں نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بھاگ کر ابا کے پاس جانا چاہا، لیکن ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے بے دردی سے پیچھے کو دھکا دیا تھا، اور پھر جیسے وہ لوگ آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، اور ساتھ ابا کو بھی بے دردی سے کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ پورا محلہ کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اور جب یہ تماشا ختم ہوا تو میں اور امی تایا کے گھر کی طرف بھاگے تھے، جہاں سے تایا جان اور ان کا بیٹا ثاقب بھائی پولیس اسٹیشن چلے گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی، اور ان کے پاس جو خبر تھی وہ بجلی بن کر ہم پر گری تھی۔ بینک کے پیسے میں ہیرا پھیری کرنے اور کسٹمرز کو نقلی نوٹ دینے کے جرم میں ابا کو گرفتار کیا گیا تھا، اور کیس اس قدر مضبوط اور ثبوت لیے ہوئے تھا کہ ابا کو سزا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ پل بھر میں ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ بہت دن گزر گئے، روز تھانے اور پھر عدالت کے چکر لگا لگا کر ہمارا کچومر نکل گیا تھا، لیکن ابا کی رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ابا کو 10 سال کی قید سزا ہوئی تو قاسم ماموں کے اندر کا بھائی جاگ گیا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر آئے اور اماں کو اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ تہمینہ ممانی کا رویہ ابھی تک ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن دل کو نانی کی محبت پا کر تھوڑا سا اطمینان سا ملتا تھا۔ تھوڑے دن ہم وہاں رکے تھے کہ قاسم ماموں نے امی کو کہا کہ وہ میرے ابا سے طلاق لے لیں، ایک مجرم کے لیے اپنی زندگی برباد مت کریں۔
پہلے تو اماں نہیں مانی، لیکن پھر جب وہ ابا سے طلاق لینے کے لیے مان گئیں تو مجھے اماں سخت بری لگنے لگ گئی تھیں۔ یہی تھی ان کی محبت جو ابا کے حالات بدلتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ماموں نے طلاق کے کاغذات بنائے اور جیل میں ہی ابا سے سائن کروا لائے، اور یوں میرے اماں ابا کی داستان جو محبت سے شروع ہوئی تھی بے بسی پر ختم ہو گئی۔ اور پھر اتنے پر ہی بس نہیں ہوا، قاسم ماموں نے اماں کی شادی طے کر دی۔ مجھے اماں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ شادی کے لیے مان جائیں گی، لیکن وہ مان چکی تھیں۔ جس دن اماں کا نکاح ہوا تھا مجھے اماں سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ میں اماں کے ساتھ جہیز میں ان کے نئے شوہر کے گھر آئی تھی۔ اماں کے نئے شوہر کا گھر بہت بڑا تھا اور وہ خود بھی بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اماں کے تو دن بدل گئے تھے اور وہ راتوں رات امیر ہو گئی تھیں۔ ممانی اور ماموں کا رویہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے بھی تو 7 وارے نیارے ہو گئے تھے۔ اماں کے نئے شوہر کا نام سلیمان تھا۔ اس نئے گھر میں ہمیں دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، لیکن مجھے اپنے باپ کے چھوٹے گھر سے عزیز دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ میں بہت خاموش سی ہو گئی اور رفتہ رفتہ وقت بھی گزرنے لگ گیا تھا، لیکن مجھ پر جیسے ایک اور مصیبت آ گئی تھی۔ سلیمان انکل پہلے پہل تو بس ٹھیک ہی تھے، لیکن پھر ان کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے میرے ساتھ جڑ کر بیٹھتے، مجھے عجیب طریقے سے چھونے کی کوشش کرتے تھے، اور اماں کو یہ سب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو سلیمان انکل کے ساتھ اتنی خوش معلوم ہوتی تھیں جتنی کبھی میرے ابا کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ مجھے سلیمان انکل سے وحشت سی ہونے لگی تھی، لیکن میں اس وحشت سے بھاگ کر جاتی کہاں؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پورے 2 سال سلیمان انکل کی بدتمیزیوں کو برداشت اور نظر انداز کیا تھا میں نے، اور پھر وہ آ گئے۔ میرے ابا واپس آ گئے تھے۔ بینک میں ایک بار پھر سے پیسوں کی ہیرا پھیری ہوئی تھی، اور اس کی تفتیش کے دوران اصل مجرم اور ثبوت مل گئے تھے، جس کے بعد عدالت نے میرے ابا کو باعزت بری کر دیا تھا۔ جیل سے نکلتے ہی ابا کو پتہ لگا کہ میری اماں نے دوسری شادی کر لی ہے، تو وہ مجھے لینے آ گئے تھے۔ میں اماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، سو اماں کو اپنے پیچھے روتا بلکتا چھوڑ کر میں ابا کے ساتھ تایا جان کے گھر آ گئی۔ ہمارا گھر ابا کے کیس کے دوران فروخت ہو گیا تھا، اسی لیے میں اور ابا تایا جان کے گھر رہنے لگے تھے۔ تایا جان کا گھر بھی چھوٹا تھا، لیکن ہم ایڈجسٹ ہو گئے تھے۔ تائی جان ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھیں، لیکن اگر میرے ابا کا ساتھ تھا تو مجھے سب کچھ برداشت تھا۔ اماں کئی بار میرے پاس آئی تھیں اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میرا مستقبل اس غربت میں رہ کر تباہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور بدتمیزی کرتے ہوئے انہیں جانے کا کہہ دیا تھا، اور واقعی میرے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہی تھا۔ اس مشکل میں ہی کچھ اور برس بیت گئے، اور جب میں کالج کی طالبہ ہوئی تو اچانک سے میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اتنے اچانک کہ میں سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ ابا کی موت کے بعد زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ اماں پھر سے مجھے لینے آئی تھیں، لیکن میں نے پھر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ دن تک ابا کی موت کے بعد تائی جان نے مجھے برداشت کیا تھا، اور پھر ان کی ڈنر سیٹ کا برتن مجھ سے ٹوٹا تو تائی جان نے مجھے پہلے مارا اور پھر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ تائی کے گھر سے نکالے جانے کے بعد میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک ماں تھی جس کے پاس میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں وہاں محفوظ نہیں تھی، اور بچ گیا تھا قاسم ماموں کا گھر، جہاں کی طرف میرے قدم اٹھے تھے۔ نانی عرصہ ہوا مر چکی تھیں، اور آخری بار میں نانی کے چہلم پر قاسم ماموں کے گھر آئی تھی۔ میں قاسم ماموں کے گھر پہنچی تو دروازہ تہمینہ ممانی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا منہ بن گیا، اور جب میں نے بتایا کہ تائی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ممانی نے بھی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ جوان لڑکی اس گرد معاشرے میں کہاں جائے گی، اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا۔ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں جاتی، سو دارالمان نکل آئی تھی، جہاں مجھ جیسی ہزاروں بے سہارا لڑکیاں تھیں۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ یہاں بے سہارا لڑکیوں کو سہارا نہیں دیا جاتا، بلکہ اپنا کاروبار چمکایا جاتا ہے، اور اسی کا شکار ہوئی میں۔ سب لڑکیوں کو روز رات کو کہیں نہ کہیں بھیج دیا جاتا تھا، اور ایک رات مجھے بھی بھیج دیا گیا تھا، اور صبح جب میں لوٹی تو مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، اور میں نے زہر کھا کر خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے میں بچ گئی تھی۔
بچ جانے کے بعد بھی میری حالت بری تھی، میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن دارالامان کی ہیڈ مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ جب میں نے بہت شور ڈال دیا تو دارالامان کی ہیڈ راشدہ میڈم نے مجھے کہا کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کروائیں گی۔ میرا گھر بس جائے اور رہنے کو چھت مل جائے گی، اور کیا چاہیے، میں مان گئی تھی، کیونکہ روز روز اپنی عزت تار تار کروانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ 2 دن بعد راشدہ میڈم نے میرا نکاح اپنے بیٹے سارم سے کر دیا تھا۔ سارم مجھ سے عمر میں 10 سال بڑا تھا، لیکن بہت پرکشش اور گڈ لکنگ آدمی تھا۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم تھا اور اچھا کماتا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال تھا کہ راشدہ میڈم نے اپنے اتنے سلجھے ہوئے اور برسر روزگار بیٹے سے مجھ جیسی لڑکی کی شادی کیوں کروائی تھی، جو ایک رات کی استعمال شدہ بھی تھی اور آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا۔ راشدہ میڈم اچھے خاندان کی تھیں، تو پھر بنا میرے خاندان کی جانچ پڑتال کیے انہوں نے میری شادی اپنے اکلوتے بیٹے سے کیسے کر دی تھی؟ سارم صرف دیکھنے میں ہی نہیں بلکہ اعداد و اطوار کا بھی بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور بہت تمیز سے بات کرتا تھا۔ عرصہ ہو گیا تھا میں ایسے اچھے اور نرم لہجے کو سننے کو ترس گئی تھی۔ مجھے تو بس ڈانٹ پھٹکار کی عادت تھی، لیکن سارم مجھے بہت اسپیشل محسوس کرواتا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے بھی سارم کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ میں سارم کے لیے کھانا بناتی اور اس کے آنے سے پہلے ہلکا پھلکا سا تیار ہو جایا کرتی تھی، اور سارم مجھے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ سارم کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ میرے لیے اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے تھے جیسے میں چھوٹی بچی ہوں، اور وہ بچوں جیسا ہی میرا خیال رکھتے تھے۔ میری کوئی نیکی کام آ گئی تھی جس کا صلہ رب نے مجھے سارم کی صورت میں دیا تھا۔ سارم اکلوتا بیٹا تھا میڈم راشدہ کا، اس لیے جیٹھانی دیورانی والا بھی کوئی جھنجٹ نہیں تھا، اور نہ ہی سارم کی کوئی بہن تھی، تو نند نامی بلا بھی میری زندگی میں نہیں تھی۔ ایک راشدہ بیگم تھیں جن کا زیادہ تر وقت دارالمان میں ہی گزرتا تھا، اور سارم سمجھتا تھا اس کی ماں بے سہارا لوگوں کی مدد کا جذبہ رکھتی ہے، اسی لیے دن رات کا فرق بلائے سب کی مدد کرتی ہے۔ لیکن حقیقت صرف میں جانتی تھی کہ کیوں راشدہ میڈم کا دل اس قدر دارالامان میں لگتا تھا۔ دارالامان راشدہ میڈم کے لیے نوٹ چھاپنے کی مشین بن چکا تھا۔ میں سب کچھ جانتی تھی، لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، سو چپ ہی رہی۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ مجھے تایا جان اور تائی جان نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور کرتے بھی کیوں، ان کے سر سے تو بلا ٹلی تھی نا۔ لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی وجہ سے میں نے اپنی عزت گنوائی تھی، اور ہر پل تکلیف سہتے میرے دل سے آہ نکلتی تھی کہ اگر مکافات عمل ہوتا ہے تو وہ مجھے ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ میں نے جو تکلیف سہی تھی وہ میں ان کو بھی سہتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اور میری ماں شاید اسے تو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی بیٹی بے گھر ہو چکی تھی، اور اب پتہ بھی کیوں کرتی۔ میری ماں کے پاس اب 4 بچے تھے جن کے ساتھ وہ میری کمی کہاں محسوس کرتی ہوگی، اور میری ماں کا بد چلن شوہر جس کی وجہ سے کبھی میں خود کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنی ماں سے ملنے جا سکوں۔ اس دنیا سے جا کر بھی اگر کوئی میرے ساتھ تھا تو وہ میرے ابا تھے۔ وہ خیالوں میں ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے، اور جمعرات باقاعدگی سے میں ابا کی قبر پر پھول چڑھانے جاتی تھی، اور سارم بھی میرے ساتھ جاتے تھے۔ سارم میرے لیے ابا کی دعاؤں کا ثمر ہی تو تھے۔ انہی دنوں اچانک سے سارم کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ سارم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے راشدہ میڈم بھی ان دنوں گھر پر ہی ہوتی تھیں۔ راشدہ میڈم نے مجھے کہا اگر میں 1 مہینے تک انڈے کی زردی میں خالص لونگ پیس کر اس کا پاؤڈر سارم کو کھلاؤں تو سارم کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور اس نسخے سے میرے ہاں اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ سارم اور میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور اولاد نہیں تھی، اس لیے میں اولاد کے لالچ میں آ گئی اور سارم کو یہ دیسی نسخہ دینے کا سوچا۔ خالص لونگ کا پاؤڈر مجھے راشدہ میڈم نے لا کر دیا تھا۔ میں روز رات کو سارم کو انڈے کی زردی میں لونگ کا پاؤڈر ڈال کر دیتی، اور خود بھی دودھ پی کر سو جایا کرتی تھی۔ میں نے 1 مہینے تک ایسا ہی کیا تو سارم بالکل ٹھیک ہو گئے اور آفس جانے لگے، اور میری بھی گود بھر گئی۔ میں ماں بننے والی تھی، اور جب سارم آفس سے گھر آئے تو میں نے ان کو جیسے ہی بتایا تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا، اور سوال کیا تھا کہ میری گود میں کس کا بچہ ہے، کیونکہ سارم کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی رپورٹس دکھائیں
جو واقعی میں بتاتی تھیں کہ سارم بھانج ہے، تو پھر میری گود میں کس کا بچہ تھا؟ میرا رب جانتا تھا میرے کردار میں کوئی جھول نہیں تھا، لیکن سارم مرد تھا، اس کے دل میں شک آ گیا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر وہ گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ باہر کھڑی راشدہ میڈم سب سن چکی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سارم مجھے اسپتال لے کر آیا تھا، جہاں ڈی این اے ٹیسٹ ہوا اور رپورٹس دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ میرے پیٹ میں موجود بچہ سچ میں سارم کا نہیں تھا۔ سارم اس وقت میری شکل تک دیکھنے کا رودات نہیں تھا، لیکن جانتا تھا میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، تو مجھے گھر ہی لے آیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو ہمیں راشدہ میڈم کے کمرے سے اونچا اونچا بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں اور سارم بے ساختہ ان کے کمرے کی طرف بڑھے تھے اور دروازے کے پاس پہنچتے ہی اندر سے آتی آواز سن کر ہم دونوں کے پیر زنجیر ہوئے تھے۔ اندر راشدہ میڈم کسی سے باتیں کر رہی تھیں اور آواز سے لگتا تھا کہ کوئی مرد ہے۔ راشدہ، یہ مت بھولو کہ اس کام میں نے تمہیں بہت بڑی رقم دی اور تمہاری سارے کالے کارناموں کے ثبوت ہیں میرے پاس، تو خبردار اب مجھے کسی چیز کا الزام دیا۔ وہ مرد غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ سلیمان، تمہیں میں نے اپنی بہو کے ساتھ وہ سب کرنے کی اجازت دی اور اپنے بیٹے کو لونگ کے پاؤڈر کے بہانے نیند کی گولیاں پیس کر کھلائیں اور بہو کو دودھ میں نیند کی دوا ملا کر دی تاکہ تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے اور میرا بیٹا بھی خود کو مکمل محسوس کرے، کیونکہ صرف میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے تو اس یتیم لڑکی سے میں نے اس کی شادی کروائی تھی۔ لیکن جانے کیسے میرے بیٹے نے اپنی رپورٹ دیکھ لی ہے اور وہ جان گیا ہے کہ پارس کے پیٹ میں اس کا بچہ نہیں ہے، اور اب وہ پارس کو گھر سے نکال دے گا اور ضرور پارس کو مجھ پر شک ہوگا اور وہ سب بتا دے گی میرے بیٹے کو۔ میں نہیں چاہتی میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرے۔ میں اور سارم دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے، ورنہ اسی وقت گر جاتے۔ راشدہ میڈم نے کتنی گندی چال چل لی تھی، اور یہ نام سلیمان کچھ سنا سنا سا تھا۔ سارم نے غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سلیمان میری ماں کا شوہر اور میرا ستیلا باپ۔ برسوں گزرنے کے بعد بھی اس نے اپنی حیوانیت دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سلیمان سارم کا باس بھی تھا اور راشدہ میڈم کے گناہوں میں شریک بھی۔ سارم نے بنا کوئی لحاظ کیے سلیمان اور راشدہ میڈم کو پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے راشدہ میڈم اور سلیمان سچ اگل ہی گئے تھے اور پھر ثبوت بھی مل گئے تھے، تو عدالت نے ایک فلاحی ادارے میں ایسا گندا کاروبار کرنے کے جرم میں دونوں کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ اور تب میں نے اپنی روتی ہوئی ماں بھی دیکھی، جو مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور میں نے معاف کر دیا تھا۔ ماؤں سے کون بیر پالتا ہے؟ سارم اپنی ماں کے کیے پر شرمندہ تھا، لیکن میں سارم کو شرمندہ دیکھ سکتی تھی، نہ اس کی کمی جان کر اسے چھوڑ سکتی تھی۔ میرا بیٹا ہوا تھا، جو اولاد میری تھی، لیکن نام اسے سارم نے اپنا دیا تھا۔ میری زندگی کی اینڈنگ ہیپی ہوئی تھی، لیکن میرے ساتھ برا کرنے والوں کو بھی میں نے تڑپتے دیکھا تھا۔ تائی جان کی بیٹی اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ گئی تھی، اور جب واپس آئی تو عزت لٹا چکی تھی اور پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ تایا تائی بیٹی کے لیے تڑپتے ہی رہے تھے، اور تہمینہ ممانی اور قاسم ماموں کی بہوؤں نے گھر سے نکال دیا تھا، اور اب وہ دونوں اولڈ ہوم میں دیواروں کو دیکھتے رہتے تھے۔ میرا انصاف میرے رب نے کیا تھا، اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔